حضور غوث اعظم کے والد بہت بڑے سید زادے تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے. وہ سیب والا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. جذب کی کیفیت میں بھی رہتے تھے آپ. اللہ اکبر. رستے میں جا رہے ہیں، بادشاہ کے کچھ چیلے سر پہ شراب کے مٹ پہ رکھے ہوئے ہیں. آپ نے ایسے دیکھ کے فرمایا کیا ہے؟ کہا جی کیا ہونا ہے؟ کدھر جا رہے ہو؟ بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں. کہا ہے کیا میں کہہ رہا ہوں؟ وہ کہنے لگے جی بادشاہ کا ہے جو کچھ ہے. کہا چھوڑو بادشاہ کو بتاؤ ہے کیا ہے. نہ بولے تو پھر اللہ کے بندے ہیں، انہیں پتہ تو چل جاتا ہے. ایک مٹکے کو دڑل کرتا مارا، دوسرے کو مارا، تیسرے تروڑ دی. بیچ میں شراب تھی. وہاں جاؤ اس کو بتاؤ. موسیٰ جنگی دوست نے بتایا. یہ جنگی آپ کا لفظ کیوں ہے؟ آپ ہمیشہ وردی کی حالت میں رہتے تھے. کوئی کسی نے پوچھا کہ آپ وردی کی حالت میں کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا میں ہر وقت اپنے نفس سے جہاد میں رہتا ہوں. جنگ کرتا ہوں، اور جو نفس سے جنگ جیت گیا ہائے ہائے اس کے وارے نیارے. اللہ اکبر. یہ نفس کی جنگ ہے نا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ کا آخری وقت ہے تو لوگ انہیں کسی جوگی کے پاس اٹھا کے لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا نہیں رہنے دو. پھر آپ کے کپڑے لے گئے. یہ ان چیزوں پر اعتقاد رکھ کر بندہ دل نہ دے دے بھئی جی بندہ ٹھیک ہو گیا جی اب یہ چیز ہو گئی. یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تو جوگی بھی کر سکتے ہیں. آج میں دن کو کہہ رہا تھا دجال بھی جدھر قدم رکھے گا ادھر سبزہ اگائے گا، مردے زندہ کرے گا دجال. تو کیا ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں گے؟ یار مضبوط ایمان بندے کا ہونا چاہیے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معیار نبی پاک کی شریعت ہے، قرآن و حدیث معیار ہے. یہ چیز نہیں کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، اڑتا رہے. حضرت جنید بغدادی سے کہنے لگا جی فلاں بندہ ہوا میں اڑ رہا تھا. کہا میں کیا کروں، یہ بھی کوئی کمال ہے، پرندے روز اڑتے ہیں. اس نے کہا جی ایک پانی پہ چلتا ہے. فرمایا مینڈک روز چلتے ہیں. عرض کی حضور پھر کمال کیا ہے؟ فرمایا کمال کرامت نہیں، کمال استقامت ہے. پوچھا کس چیز کی استقامت؟ واہ جنید بغدادی. فرمایا نبی پاک کے قول و فعل پر استقامت. فجر کی نماز نصیب ہو گئی ہے، اللہ اکبر جل. یہ کرامت سے اعلیٰ ہے جی. کرامت تو اس جہان پر رہے گی لیکن تیری نماز تیری قبر میں بھی جائے گی. ولی کبھی کرامتوں کے طالب نہیں ہوتے. اصل میں اللہ اپنے بندوں کے ذریعے کام کرانا چاہتا ہے، اور بندوں میں جو کمال رکھتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے. دیکھیں نا کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے، ولی کیوں بھیجے؟ اس لیے دیکھتے انہیں جائیں مانتے مجھے جائیں. دیکھیں انہیں مانے مجھے جی. اللہ اکبر. تو اس اعتبار سے یہ اللہ دیکھیں عزت دے دیتا ہے کسی کی دعا پوری کرا کے. کرتا تو وہی ہے نا، عزت ہمیں دے دیتا ہے. اپنے دوستوں کو عزت دے دیتا ہے کہ کسی کے نام لگا دیا، کوئی کسی کے نام لگا دیا، کوئی کسی کے نام لگا دی. کار خود دیتا ہے وہی شابن و سلامن ہے نا جی. اللہ اکبر جی. تو اس لیے معیار کیا ہے؟ معیار حضور کی شریعت ہے. پریشان نہیں ہونا چاہیے. اے جی کرامت ہے، وہ ہزاروں اولیاء پوچھو، علماء پڑھتے رہتے ہیں کتنے اولیاء ہیں. کرامتوں والے تھوڑے ہیں، استقامت والے زیادہ ہیں. ہزاروں اولیاء کی آپ کرامت نہیں دیکھیں گے، کوئی کرامت نہیں.
ہمارے ایک سلسلہ میں بزرگ تھے، وہ نا ہر وقت روتے رہتے تھے اور بندوں میں نہیں بیٹھتے تھے، اللہ اکبر، قبرستان میں بیٹھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا تو وہ فرمانے لگے بھئی مجھے نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ دیکھتے تھے۔ پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جب میں بندوں کو دیکھتا ہوں مجھے بندے ہی نظر نہیں آتے، مجھے کوئی کتا نظر آتا ہے، کوئی خنزیر نظر آتا ہے، کوئی جانور نظر آتا ہے، کوئی نظر آتا ہے۔ اصل میں نفس کی کیفیات ہوتی، کسی کا نفس خنزیر جیسا ہوتا ہے، کسی کا نفس کتے جیسا ہوتا ہے، کسی کا بلے، کسی کا رچھ جیسا ہوتا ہے، جیسی خصلتیں ہیں ایسا نفس ہے۔ فرمایا مجھے وہ نظر آتے ہیں، فرمایا مجھے بندے تو تھوڑے تھوڑے نظر آتے ہیں۔ وہ کسی نے کو کیا کہا تھا، جھوٹ تا سودا ہتھو ہتھ تے سچ دا گا کٹاواں ٹاواں، اتوں تے سارے بندے دس دے وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں۔ ہاں جی، اللہ کرے ہم بندے بن جائیں۔ یہ اسی لیے ولی اولیاء تزکیہ نفس کرتے ہیں، نفس کی پاکیزگی، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خواجہ صاحب کو کہ وہ کپڑے لے گئے تو خواجہ صاحب ٹھیک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اسے بلایا اور بلا کے کہا کہ یار تو کیا کرتا ہے، تیرے پاس کسی کے کپڑے بھی چلیں گے، حالانکہ جوگی تھا، غیر مسلم تھا، کیا کمال ہے؟ اس نے کہا میں نفس سے جنگ کرتا ہوں، جو چیز نفس کہتا ہے وہ میں نہیں کرتا، ہمیشہ الٹ کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ طاقت دے دی ہے۔ پتہ چلا کافر بھی مجاہدہ کرے تو اسے بھی دنیا میں اجر دے دیا جاتا ہے، متاثر نہیں اس کے ہوتے، نہ اس کا کلمہ پڑھتے، نہ اپنا دین چھوڑتے۔ آج تو لوگ شعبدہ بازوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نفس سے جہاد یہ اصل میں حقیقت میں جہاد اکبر ہے، سرکار نے بھی فرمایا۔ تو جنگی اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ ہمیشہ لباس میں رہتے تھے، وردی میں رہتے تھے۔ کہا کہ میں ہمیشہ جنگ پہ ہوتا ہوں۔ کہا کس سے جنگ کرتے ہیں؟ ہاں نفس سے جنگ کرتا ہوں، سب سے بڑا دشمن بھی وہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے جب مٹکے توڑے تو انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتا دیا کہ بابا ہے موسیٰ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ فرمایا انہوں نے یہ کام کر دیا، فرمایا بلا کے لاؤ۔ اب بڑے آرام کے ساتھ دھیمے لہجے میں گئے۔ کہا خیر ہے بابا جی آپ نے مٹکے توڑ دیے ہیں؟ کہا میں نے تیرا بھلا کیا ہے، تجھے جہنم سے بچا رہا ہوں، تجھے عذاب سے بچا رہا ہوں۔ کہا بابا تیری ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ کہا میری اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں اللہ کی طرف سے محتسب ہوں، احتساب کرنے والا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا روب طاری ہوا کہ وہ کہنے لگا اچھا پھر آپ گورنمنٹ کی کوئی سیٹ لے لیں، آپ احتساب کے کسی ادارے میں آ جائیں، جج بن جائیں، قاضی بن جائیں۔ فرمایا آپ چپ کریں، جس کو رب نے ڈیوٹی دی ہوئی، میں نے بندے کی ڈیوٹی لے کے کیا کرنا۔ یہ غوث پاک کے والد تھے۔ لا خوف علیہم ولا ہم۔ حضور غوث اعظم نے خود، بادشاہ آیا اور بڑا امتحانی نقطہ نظر سے آیا، کہا مانوں گا تب جب آج مجھے سیب کھلائیں گے۔ ایسے مرید بھی ہوتے ہیں نا، امتحان نہیں لینا چاہیے، امتحانی سوچ بندے کو فنا کر دیتی ہے۔ وہ غوث پاک کا بھی واقعہ موجود نہیں، طالب علمی کے دور میں جنہوں نے امتحان لینے کی نیت سے گئے تھے، بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ تو غوث پاک سے پوچھا آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، مجھے کتنا نوازتے، مجھے کتنا فیض دیتے ہیں۔ تو جب وہ تینوں دو ساتھی غوث پاک کے گئے، فرمایا تیرا حشر یہ ہوگا، تیری دنیا کانوں تک پہنچ جائے گی، تیرا حشر یہ ہوگا۔ فرمایا یہ جو بیٹا ہے یہ سامنے بیٹھا ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا پوری دنیا پر اس کا توتی بولے گا اور یہ اعلان کرے گا اللہ کی طرف سے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ امتحان نہیں لینا چاہیے۔ تو بادشاہ کہنے لگا مجھے
اگر آج وہ سیب کھلائیں تو میں مانوں. بندہ اتنا ہی ہے بندے دا پیچھا کہ سیباں تے ہی راضی ہو جائے. اللہ اکبر. چلو اتنا بھی کہہ دیں کہ آج مجھے حضور کی زیارت کرا دیں. اللہ اکبر جل شانہ. کوئی بندہ گل کرے تو گل کرے, یہ بھی کوئی بات ہے جو سیب کھوا دیو. میاں اعلی حضرت شرکپور شریف والی سرکار میاں صاحب کے پاس نا ایک بندہ آیا تو چودھری 2-3 ساتھی تھے. تو چودھری کہنے لگا آج میں میاں صاحب نے منت دیتا ہوں وہ شے کھلاون جڑی میں کدے زندگی سے کھادی نہ ہوئے. تو اللہ کے بندے ہر وقت نہیں, بس جب کبھی موج آ جائے تو پھر کر دیتے ہیں, اور جب کام لینا ہو کسی کی اصلاح کرنی ہو تو لنگر لگایا کھلایا. اللہ اکبر. تو چودھری کو جب بٹھانے لگے فرمایا انہوں نے علادہ باؤ. درویش نے کہ او فلاں اندروں کھیر لے کے آ. کھیر دیتی, کھان لگے, بڑی مزیدار سی. کہا چوئی صاحب ایک پتہ ہے کادی کھیر ہے؟ نہیں پتہ. یہ فرمایا وہ ہے جو تساں پہلا کدے نہیں کھادی. جی کی مطلب؟ اسے سمجھ تو آ گئی کہ بابے نے پکڑ لیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھائی. کہا بکری کے دودھ کی کھائی ہوگی, اپنے بھینس کے دودھ کی, گائے کے دودھ کی, اونٹ کی دودھ کی کھائی ہوگی. فرمایا یہ ہرن کے دودھ کی. فرمایا مجھے پتہ کل ہی چل گیا تھا کہ ایک آئے گا, خناس قسم کا ذہن کا. فرمایا ہم نے کل سے تیاری شروع کی ہوئی. اولیاء اللہ کی کتنی نظر ہوتی ہے, کیا مقام ان کا ہوتا ہے, کیا مرتبہ ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ آج اگر سیب کھلائیں, موسم سیب کا نہیں تھا, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, آپ تو اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا تھا. عام ولی کی طاقت مان نہیں تو جو ولیوں کا ولی ہو. غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. جیسے انبیاء میں حضور کی شان ہے ایسے اولیاء میں حضور غوث اعظم کی شان. خدا کی قسم ان کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ حضور غوث پاک کو اللہ نے مقام کتنا دیا ہے, مرتبہ کتنا دیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. حقیقت محمدیہ پر جنہوں نے بات کی ہے کہ ذرے ذرے میں, کائنات کے ذرے ذرے میں حقیقت محمدیہ موجود ہے, تو فرمایا اس کی مظہر ذات غوث پاک ہیں, تو اس سے ثابت کیا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں حضور غوث اعظم کا تصرف موجود ہے, آپ کی طاقت موجود ہے. اللہ اکبر. یہ تو باتیں ہم کھولتے نہیں, سینے پھٹ جائیں کہ حضور غوث اعظم کی عظمت کتنی ہے, شان کتنی ہے. آپ نے ہاتھ بلند کیا ایسے, ایک سیب پکڑا, پھر دوسرا پکڑا, رکھ دیا, سیب رکھ دیا. اس نے کہا نہیں مجھے سیب کھلاؤ, میں لو جی. خود بھی سیب کھایا. جب اس نے کھایا تو کاٹا تو بیچ میں خراب تھا, کیڑا پڑا ہوا تھا. کہنے لگا سرکار بات تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن یہ آپ کا سیب بڑا مزیدار ہے, میرا کیڑے والا ہے. فرمایا تیرے ہاتھ رکھے, ظالم کا ہاتھ لگے نا فروٹ کو بھی, فرمایا اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. فرمایا تجھے نہیں پتا, تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نے غیب سے لایا؟ فرمایا جنت کا سیب لایا ہے. ہاتھ کی لمبائی دیکھیں, طاقت دیکھیں. اللہ اکبر جل شانہ. فرمایا ظالم کا ہاتھ لگا ہے. پتہ چلا کہ بندے کے ہاتھ میں تاثیر ہے. اگر ظالم ہے تو بھی تاثیر ہے, اگر عادل ہے تو بھی تاثیر ہے. دشمن ہے تو بھی تاثیر ہے, اگر اللہ کا ولی ہے ہاتھ میں تاثیر ضرور ہوتی. اللہ اکبر. ہم اولیاء کے ہاتھ سے تبرک لیتے ہیں نا, تبرک کھاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں جی یہ کیا چیز ہے, یہ ہاتھ ہی لگا ہوا ہے نا. اللہ کے بندے تجھے کیا پتا ہاتھ لگا ہے یا کیا کچھ لگ گیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے کیا نہیں. تو اللہ اکبر جل شان. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی یہ تو نے سوچا تھا, اللہ ہم نے کبھی ایسی توجہ نہیں کی. اس نے اشرفیوں کا تھیلا نکالا اور کہا جی یہ لیں. آپ نے فرمایا لے جا. دینے والے لیتے نہیں,
جی جو دیتے ہیں وہ لیتے نہیں، اور جو لیتے ہیں وہ دیتے نہیں۔ لے جائے سے کہا نہیں حضور مہربانی آپ لو، آپ نے فرمایا چھوڑ لا خوف، آپ نے اشرفیاں سے پکڑی، غوثیت کی قوت، ایسے نچوڑا، اشرفیاں تھی تانبے کی، نچوڑا خون بہنے لگا۔ فرمایا کسی نسبت کی وجہ سے میں چپ ہوں، میں حیا کر گیا ہوں، ورنہ تے خون تیرے محل تک جاتا، چلا جا چپ کر کے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرام، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر حوالہ سے نوازا تھا، نسب سے بھی، حسب سے بھی، آپ کا سارا خاندان ہی ولایت کا خاندان ہے۔